الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية أبواب الرحمة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم و مکرم ساتھیوں اور بھائیوں، الحمدللہ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے بہت سارے مواقع دیے ہیں کہ انسان سال بھر گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر کچھ ایسے مواقع، کچھ ایسے وقت متعین کیے ہیں کہ جس کے اندر بندہ مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کر کے تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اللہ نے ایسے 3-4 مواقع ہم کو عنایت فرمائے ہیں، جیسے شب معراج کا موقع ہے، شب قدر کا موقع ہے، شب برات کا موقع ہے. انہی خصوصیتوں میں سے ایک موقع رمضان المبارک کا ہے. دین ہمارا اسلام ہے اور اسلام کے تعمیر کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. نماز پہلی چیز ہے، ایمان ہے، دوسرا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. لیکن روزے کی جو تاثیر اور خصوصیت ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے. سورہ بقرہ کے اندر اس روزے کی خصوصیت کو بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور روزے کی فرضیت کا اعلان فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے. یہ ان روزوں کا مقصد ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانیت اور روحانیت کا ایک نسخہ جامعہ بنایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی فطرت کے اندر حیوانیت کو چھوڑ کر ایک روحانی اور ملکوتی مادہ، اس کا ایک نورانی جوہر رکھا ہے، جو کہ آسمانی مخلوق یعنی فرشتوں کی خاص دولت ہے. انسان کی ہمدردی، انسان کی نیک بختی، انسان کی سعادت کا دار و مدار یہی ہے کہ اس کا روحانی مادہ اس کے حیوانیت والے مادے پر غالب رہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کا پابند بنا کر رکھے. اسی طرح روزے کی ریاضت کا مقصد بھی یہ ہے کہ انسان کی حیوانیت کو، یعنی انسان جو نافرمانیاں کرتا ہے، اپنے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، یہ چیزیں انسان کی حیوانیت والا مادہ اس کو کہتے ہیں. اسی کو قابو میں رکھنے کے لیے اور اللہ کے حدود کا پابند بنانے کے لیے اور ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے ان روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے کہ انسان تھوڑے سے اپنی خواہشات کو دبائے، اپنے تلخیوں کو جھیلے، ناگواریوں کو جھیلے، تکلیف کو برداشت کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے. یہ روزوں کے ریاضت کا اور روزوں کے فرضیت کا مقصد ہے. اب جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں حجت البالغہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر جو کچھ اس کے اندر تحریر فرمایا ہے، اس کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے نیکیوں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوتے ہیں، عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان کی انوار اور تجلیات اور اس نورانی ماحول کو دیکھ کر عام مسلمانوں کے دل بھی اس رمضان کے اندر عبادتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے لوگ رمضان کے اندر مسجد کے اندر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، مساجد کے اندر اپنے تلاوتوں میں مشغول رہتے ہیں، وہ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کا دل بھی اس رمضان کے اندر نرم ہوتا ہے اور وہ بھی مسجدوں کی طرف آنے لگتے ہیں۔ یہ رمضان کی ایک سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو میں نے حدیث بیان کی، اس کی تشریح کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ عام مسلمانوں کے قلوب بھی اس رمضان کے اندر عبادتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور وہ بھی بہت سارے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بہت سارے گناہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ اور دوسری چیز، اس رمضان کے اندر عمل خیر یعنی نیک کاموں کی جو اجر و ثواب ہے دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر اگر کوئی نفل کام کرتا ہے تو دوسرے دنوں کے فرض کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض کام کرتا ہے تو دوسرے فرضوں کے 70 فرضوں کے مقابلے میں اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، پھر نفل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہوتا ہے؟ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس رمضان کے اندر مساجدوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ سب بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہے۔ ورنہ جو لوگ 12 مہینے جن کو مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں، جن کو نمازوں سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اپنا کام تجارت میں وہ اپنے مشغول رہتے ہیں، رمضان آتا ہے پھر بھی ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو مسجد تک آنے کی فرصت بھی نہیں ملتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو خود محروم ہو رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بشارت اپنے نبی کے ذریعے سے اس امت کو دی ہے، ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں رہتا، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ کوئی بشارتیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے آنے سے پہلے، اس رمضان کی خصوصیات کی وجہ سے، اس رمضان کے انوار و برکات کی وجہ سے رمضان کے 2 مہینے پہلے سے ہی دعا فرما لیا کرتے تھے۔ اور آپ کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جب بھی رمضان قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرماتے، ان کے سامنے رمضان کی فضیلت بیان کرتے، ان کے سامنے رمضان کی برکتوں کو بیان کرتے، اور ان کے ذہن سازی فرما لیا کرتے تھے، اور ان کو رمضان کے بارے میں ایک مختصر اور اچھے انداز میں خطبہ دے کر ان کو رمضان کے لیے تیار فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخر تاریخ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جمع فرمایا، اور ایک ایسا خطبہ دیا کہ جن سے صحابہ کرام کی پوری طرح ذہن سازی ہو گئی اور وہ رمضان کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے اس خطبے میں کیا فرمایا تھا؟
سب سے پہلی چیز آپ نے رمضان کی فضیلت کو اس خطبے میں بیان فرمایا کہ رمضان ایک بابرکت اور عظیم الشان مہینہ ہے، جس کے اندر نفل روزوں کا اور جو نفل عبادتیں ہیں اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب دوسرے فرضوں سے 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس رمضان کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے جو صرف 1000 دنوں سے نہیں، 1000 راتوں سے نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کے اندر تقریباً 30,000 راتیں آتی ہے۔ جب اگر بندہ رمضان کی ایک قبولیت والی رات، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں، اس کے اندر اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1000 مہینوں کا ثواب دیتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے اس چلتی ہوئی دنیا کے اندر دیکھیں گے کہ جو ہزاروں میلوں کا سفر ہوتا ہے، آج ایسے چیزیں ایجاد ہو گئی کہ تیز رفتار ہوائی جہاز کے ذریعے، راکٹ کے ذریعے ہم اس 1000 میلوں کے سفر کو 1 گھنٹے کے اندر، چند گھنٹے کے اندر طے کرتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات اس رمضان کے اندر ایسی رکھی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس رات کے اندر اگر بندہ کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ذکر کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کے برابر ثواب دیتے ہیں، یعنی 30,000 راتوں کا اس کو ثواب دیتے ہیں۔ یہ تو رمضان کی ایک رات کی خصوصیت ہے، لیکن رمضان کی جتنی باقی راتیں ہیں اس کی بھی خصوصیات اس سے بڑی ہوئی ہے، چونکہ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت کرنے والے مومن کے لیے تو ہر رات ہی شب قدر ہے۔ اگر بندہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر رات عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے لیے تو ہر رات شب قدر بن جاتی ہے، اس کے لیے ہر رات شب برات بن جاتی ہے۔ لیکن رمضان کی کچھ الگ ہی خصوصیتیں ہیں کہ رمضان کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضلیت حاصل ہے، اور رمضان کے ہر رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ہر رات اور ہر دن کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے اس کو اس کا دگنا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی کچھ الگ ہی خصوصیتیں ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے، تو نے سال بھر گناہ کیے، سال کے 11 مہینے تو نے گناہ کیا، تو نے غفلت برتی، تو نے یہ نہیں سوچا کہ تجھے اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو نے اس کو نہیں سمجھا کہ تجھے اس دنیا کے اندر میں نے کئی نعمتوں سے نوازا، تجھے کئی ایسی قدرتیں ہیں اس دنیا کے اندر جس کو دیکھ کر تو عبرت حاصل کر سکتا تھا، کہ ایسی چیزیں ہیں تو اس کو دیکھتا تھا کہ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، آسمان کا اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، زمین کا اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے، سردیوں کے موسم میں سردی ہوتی ہے، گرمیوں کے موسم میں گرمی ہوتی ہے۔ جب انسان اگر سوچتے اگر بیٹھ جائے تو اس کے ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا نظام کون چلا رہا ہے؟ اگر آدمی کوئی کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے، کسی دینی مراکز کو آدمی چلاتا ہے، تو اس کا نظام چلاتے چلاتے وہ آدمی تھک جاتا ہے اور رات کو اس کو چین کی نیند بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اتنی بڑی دنیا کا اور اتنے بڑے آسمان کا نظام چلانے والا کیسا اللہ ہے جس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو تھکان محسوس ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ سورج اور چاند کا نظام ایک دم بگڑ گیا ہو کہ سورج رات کے اندر نکل گیا اور چاند دن میں نکل گیا ہو؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے ایسا؟ نہیں۔ ہم نے اپنے پیدائش کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، یہ سارا نظام چلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم بندے ہیں کہ سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں،
साल भर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं बंदे मैंने तेरे लिए ऐसे ऐसे मौके रखे हैं, ऐसा ऐसा वक्त मुतय्यन किया है जिसके अंदर अगर तू इबादत करता है तो थोड़े से वक्त के अंदर भी तेरे गुनाह अगर जमीन से लेकर आसमान तक भी भरे हुए हो, तेरे गुनाह अगर आसमान के सितारों से भी ज्यादा हो, तेरे गुनाह अगर समंदर के जहाज से भी ज्यादा बड़े हुए हो, तू अगर एक मर्तबा मेरे सामने हाथ फैला, तू एक मर्तबा मेरे सामने अपना हाथ उठाकर अपने गुनाहों का इकरार कर, मेरे सामने अपने आंसू बहा, मैं तेरे सारे गुनाहों को एक झटके में माफ कर दूंगा, सारे गुनाहों को एक झटके के अंदर खत्म कर दूंगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है। ये अल्लाह तबारक व तआला के जो इसमें आज़म बयान किए हैं कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमान अर्रहीम अलमुल्क अलकुद्दूस अस्सलाम अलमुमिन अलमुहैमिन अलअज़ीज़ अलजब्बार अलखालिक अलमुतकब्बिर अलवाजिद अलमाजिद अलसाजिद, ये जितने अल्लाह तबारक व तआला के नाम हैं, ये सब से अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसियतें हैं इसके अंदर, ये अल्लाह तबारक व तआला की खास सिफात हैं। बंदा चाहे जितना भी गुनाह करे, बंदा चाहे कितना भी तकब्बुर करे, बंदा चाहे कितनी भी नाफरमानियां करे, लेकिन अगर बंदा एक मर्तबा अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है और अल्लाह तबारक व तआला से कहता है ए अल्लाह तेरा ये नाफरमान बंदा, तेरा ये गुनहगार बंदा, ये तेरा ये पत्थर दिल बंदा अब तेरे सामने आया है, तेरे घर में आकर अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना इनायत फरमाया, और ये जो महीना है इसके अंदर सबसे ज़्यादा सब्र करना है, ये सब्र का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान के महीने की जो दूसरी खुसूसियत है वो सब्र और गमखारी है, कि एक मुसलमान इस महीने के अंदर दिन से रात तक रोज़ा रखता है, सूरज के तुलू होने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक इंसान खाने से अपने आप को बचाता है, पीने से अपने आप को बचाता है, प्यासा रहता है। ये सबसे बड़ी इंसान की कुर्बानी रहती है कि उसको दूसरा तजुर्बा भी ये होता है कि इंसान जब रमज़ान के अंदर भूखा रहता है तो उसको फाका कैसी तकलीफ़ की चीज़ है उसको ये तजुर्बा होता है कि भूखा रहना कैसा तकलीफ़ देता है इंसान को। उसके अंदर इस रोज़े के ज़रिए से उन गरीबों और मिस्किनों से हमदर्दी पैदा होती है कि वो गरीबों का क्या हाल होता होगा जिनको दिन का एक ही मर्तबा खाना नसीब होता है, जिनके पास न माल व दौलत रहती है। इस रोज़े के ज़रिए से एक मुसलमान को इस चीज़ का एहसास होता है कि हम जब दिन भर भूखे रहते हैं, हमको जब प्यास लगती है तो कैसी शिद्दत की तकलीफ़ होती है, इंसान बेचैन होता है, पूरा उसका जिस्म हल्का हो जाता है। और ऐसी तकलीफ़ के अंदर इंसान जब रोज़ा रखता है और इफ्तार के वक्त जब वो दुआ करता है और उसके अंदर ये चीज़ ये मादा पैदा होता है, और अगर वो अक्लमंद है, समझदार है और वो दूसरों का ख्याल करता है तो उसके अंदर ये मादा पैदा होता है कि मैं तो सिर्फ रमज़ान के अंदर रोज़ा रख कर भूखा रह रहा हूँ, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, उन गरीबों का क्या हाल होता होगा जिनको साल भर सिर्फ दिन में एक टाइम ही खाना नसीब होता है और पूरे दिन वो भूखे रहते हैं। उन मिस्किनों का क्या हाल होता होगा जिनको सिर्फ एक टाइम का खाना नसीब होता, उन यतीमों का क्या हाल होता होगा जिनको सिर्फ एक वक्त का खाना नसीब होता है। हम तो सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखकर ही इतने परेशान हो रहे हैं, वो लोग कैसे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। इसीलिए इन रोज़ों के ज़रिए से हम मुसलमानों के अंदर उन गरीबों का, उन यतीमों का और उन मिस्किनों से हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। फिर इंसान ये सोचता है कि चलो अपने माल में से कुछ उन गरीबों की मदद करो, चलो अपने माल में से उन मिस्किनों की, गरीबों की मदद करो, उससे उसके अंदर ज़कात का मादा पैदा होता है। ये रमज़ान के रोज़ों की खुसूसियत और फजीलत होती है कि इंसान की हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला चार्जिंग करते हैं कि इंसान किसी न किसी तरीके से सुधर जाए। लेकिन अगर कोई पत्थर दिल रहता है कि रमज़ान के आते हुए भी, अनवार और बरक़ात के महीने के आते हुए भी उसको मस्जिद का रास्ता नज़र नहीं दिखाई देता, अल्लाह तबारक व तआला भी कहते हैं कि जा रमज़ान की बरक़ात से तू महरूम है, रमज़ान की जितनी खुसूसियात हैं सबसे तुझे महरूम करता हूँ।
کیونکہ اس نے اپنے آپ کو شیطان کا تابع بنایا ہے، اس نے اپنے آپ کو اس سے محروم رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ایسے بندوں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ میرے اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا، میرے کو اس دنیا کے اندر مسلمان بنا کر پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 27ویں پارے کے دوسرے صفحے پر انسانوں کے پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو خالص اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی جو انسان کی ضروریات ہیں، تجارت ہے، آل و اولاد کے حقوق ہیں، یہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو ہم کو سب کام چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن آج دیکھیے ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، جب ہم صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں، اور جب رات کو شام کے وقت اپنے گھر کام کاج سے فارغ ہو کر جب رات کو بستر پر سونے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، تو اس وقت ہم دن بھر کا حساب لگا لیا کریں، اپنا محاسبہ کر لیا کریں کہ کیا آج میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی، آج میں نے کتنا جھوٹ بولا، آج میں نے کس کس کو دھوکہ دیا، آج میں نے کس کی غیبت کی۔ یہ سب گناہ جب انسان رات کے وقت محاسبہ کرتا ہے کہ آج میں نے اتنے گناہ کیے اور آج میری اتنی نمازیں چھوٹی، جب وہ روزانہ کی یہ عادت بنائے گا کہ رات کے وقت اپنے بستر پر جا کر وہ اپنا محاسبہ کر رہا ہے، اپنے آپ کا حساب لے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے اندر وہ بندہ 5 وقت کا نمازی بن جائے گا۔ جو وہ غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ رہا ہے، تجارت کے اندر کمی زیادتی کر رہا ہے، یہ عادتیں اس کی دھیرے دھیرے چھوٹ جائیں گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رات میں جب وہ اپنے بستر پر پہنچے تو اپنے خود کا حساب لیا کرے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، مجھے ایسی نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے، مجھے ایسی نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اپنے پاس بلا کر ان نماز جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو اپنے پاس بلا کر دیا، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کا سفر کر کے بلایا اور اس کو اس نماز جیسا نعمت اور ہدیہ دیا، اور اس کو اب ہمارے سپرد کیا کہ اب امت کے ذمے ہے کہ جو چیزیں تم کو کہا گیا ہے، جو چیزیں تم پر فرض کی گئی ہے، تم اس پر عمل کرو، اس لیے کہ تم کو پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے۔ پچھلی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال کی زندگی دی تھی، اس وقت ایک شخص ہزار سال کی زندگی جیا کرتا تھا، اور وہ ان کو جب یہ پتا چلا کہ آخر زمانے کے اندر ایک قوم ایسی آئیں گی جو صرف 60-70 سال کی زندگی بسر کریں گی، تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ وہ زندگی، وہ 60-70 سال کی زندگی ہم کو دے دے، ہم ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی تیری عبادت کے بغیر نہیں گزاریں گے۔ ان قوموں کو جو خوشخبری دیا کرتے تھے کہ 60-70 سال زندگی گزارنے والی ایک قوم آئیں گی، وہ قوم ہم ہیں۔ ہم دیکھیے کہ آج انسان 60-70-80 سال 90 سال کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس عمر میں کتنی زندگی ایسی گزری کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہو، کتنی زندگی اس کی ایسی گزری کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بھی حکم کی پاسداری کی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اس نے عمل کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا سے گزرتے وقت کہا تھا کہ اے میری امت، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن آج دیکھیے کہ ہماری 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے، رمضان کے اندر ہی کسی قدر اس کی ہو جاتی ہے پابندی، لیکن باقی 11 مہینوں کے اندر دیکھیے ہم کس طرح کام کاج کے اندر اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، ہم پر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں حکومت کے قانون، اور ایک ہوتے ہیں بادشاہ اور مالک کے قانون۔ ایک عام دربار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا کسی بھی حکمران کا، کسی بھی حاکم کا، کسی بھی بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے، اور ایک خاص دربار ہوتا ہے۔ عام دربار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ کہ ہم فرض نماز کے اندر ایک امام کے پیچھے تمام لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عام دربار ہے۔ اور خاص دربار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟
نفل نمازوں کے اندر جب انسان تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص دربار ہے، اور خاص دربار کے اندر جو چیز مانگی جاتی ہے اس کو بادشاہ وہ چیز بہت جلد عطا کرتا ہے۔ تو خاص دربار کا تو چھوڑیے، کیا عام دربار کے اندر ہم پابندی سے حاضر ہوتے ہیں؟ اس نبی نے ہم کو یہ نصیحت کیے تھے کہ میری امت نماز مت چھوڑنا۔ کس نبی نے؟ جس نبی نے ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے طرح طرح کے تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا۔ اس وقت کے صحابہ کرام نے، اس وقت کے تابعین نے طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا، جب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ ورنہ اگر وہ اس ٹائم پر مصیبتوں کو برداشت نہیں کرتے، وہ تکالیفوں کو برداشت نہیں کرتے، اور یہ دین ہم تک آج نہیں پہنچتا، تو ہم بھی آج کسی مندر کے اندر گھنٹی بجاتے ہوئے نظر آتے۔ ہم نے اس چیز کو کیوں سوچا نہیں؟ انسان جمعہ کے بیانات کے اندر، علماء کے بیانات کے اندر یہ چیزیں سنتا ہے، اور تھوڑے وقت تک اس کے اوپر وہ اثر غالب رہتا ہے، لیکن جب وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلتا ہے یہ چیز بھول جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب ہم کو اس کا تجربہ کرنا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنی تجارت دیکھیں گے سب سے پہلے، کہ ہم جو کام کاج کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے اس میں سے کتنا مال ہم حلال کا کما رہے ہیں، کتنا حرام کا کما رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس جتنا مال آ رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ اس کا ہم پورا حساب کر لیا کریں۔ اور جو بھی مال ہمارے پاس آیا ہے، پھر کیا ہم اس مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ کیا اس مال میں سے غریبوں کا حق دیتے ہیں، وارثوں کو ان کا حق دیتے ہیں؟ اگر نہیں دے رہے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، اگر ہمارے مال کے اندر حرام مال ملاوٹ ہو رہا ہے، تو پھر وہ مال جب تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اور جب وہ مال اپنے پیٹ کے اندر پہنچتا ہے، تو وہ اپنے دل کو اتنا سخت بناتا ہے کہ پھر اس کے اوپر کسی بھی چیز کا، چاہے اس کے سامنے کتنی بھی وعیدیں بیان کی جائے، کتنی بھی اس کے سامنے نماز کی فرضیت کا بیان کیا جائے، کتنی بھی اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکالیفوں کو اس کے سامنے بیان کیا جائے، اس کا دل تو پتھر ہو چکا ہے حرام کی نحوست سے، اب اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا صم بکم عمی، کہ ان کے دل اب پتھر ہو چکے ہیں، ان کے کانوں میں تالے لگ چکے ہیں، اب ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ جو چیز ان کے اندر اب پہنچ چکی ہے وہ اندر ہی ہے، اور جو چیز باہر ہے وہ باہر ہی رہنے والی ہے۔ کوئی اچھائی اب ان کے اندر نہیں جانے والی، اور کوئی برائی ان کے اندر سے نہیں نکلنے والی۔ تو سب سے پہلے ہم حرام مال کی نحوست سے بچے، جس کا حق ہے اس کو اس کا حق دے، اور ہم اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو سمجھے۔ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد صرف کمانا اور دمانا نہیں ہے، اور تجارت میں رکھنا، بزنس میں لگنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے کچھ خاص قوانین بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کچھ خاص قانون لاگو کیے ہیں۔ وہ خاص قانون کیا ہے؟ ہم کو حدود کے اندر رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، روزے فرض کیے گئے ہیں ہم پر، روزے رکھنا ہے۔ ہر مسلمان کو روزہ رکھنا ضروری ہے، ہر عاقل بالغ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے سفر کے علاوہ، بیماری کے علاوہ، تو اس کو اس روزہ چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ایک مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اور اگر بندہ اس موقع کی بھی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بھی ناقدری کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج آپ کے سامنے جتنی بھی باتیں آئی رمضان کے تعلق سے ہے، اور اپنے اپنی زندگیوں کے گزارنے کے تعلق سے ہے، کوشش کرے کہ اس پر ہم پوری طرح عمل کریں گے، اس لیے کہ بندہ جب غفلت کے اندر زندگی گزارتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور قبر کے اندر جب وہ پہنچتا ہے تو اس وقت وہ پھر پچھتاتا ہے، لیکن بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر یہ دنیا ہے کوئی بستی نہیں، جائے عیش و عشرت کوئی مستی نہیں۔ دنیا کے اندر تو ہم کو تو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، 60-70 سال کی زندگی گزارنا ہے اور یہاں سے جانا ہے۔ 60-70 سال کی زندگی کو ہم اگر حدود کے اندر گزارتے ہیں تو ہماری جو آخرت والی زندگی ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہماری کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنت باقی ہے وہ سنت ادا کریں۔